السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مہذب معاشرے کی پہچان صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کے حقوق کا کتنا احترام کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اور وحشی اور مہذب معاشرے میں بنیادی فرق ہی اسی بات کا ہے کہ وحشی ذہنیت کا جو معاشرہ ہوتا ہے نا، وہ رنگ، نسل، مذہب یا طاقت کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم کو جائز سمجھتا ہے، جبکہ مہذب معاشرہ ہر جاندار کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اسی سوچ نے انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کے تصور کو بھی جنم دیا ہے۔ لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یعنی کہ پاکستان میں جانوروں پر ظلم کو اکثر جرم نہیں بلکہ معمول سمجھا جاتا ہے۔ بالکل عام بات ہے جانوروں پر ظلم کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں تفریح کے لیے جانوروں کو مارا پیٹا جاتا ہے، کہیں توہمات اور کالے جادو کے نام پر انہیں ذبح یا ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور کہیں آپ دیکھتے ہوں گے لاہور میں اکثر آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا کہ پرندوں کو پکڑ کر پنجروں میں قید کر کے ان کو آزاد کروانے پر نیکی کے نام پر بیچا جاتا ہے۔ کہیں ریچھوں کو تشدد کے ذریعے ناچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور کہیں ریچھوں کے ساتھ کتوں کو لڑایا جاتا ہے، اور کہیں مرغوں کی لڑائیاں آپ نے میلوں پر دیکھا ہوگا، شرطیں لگائی جاتی ہیں ان کے اوپر۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر گدھوں، گھوڑوں اور کھچروں پر ان کی طاقت سے کہیں زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے، اور جب وہ چلنے سے قاصر ہوتے ہیں تو انہیں بے دردی سے کہنے کے چھڑیوں کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وارا کتوں کو زہر دے کر مار دینا بھی ایک منظر رہا ہے۔ کافی ویڈیوز اس کے بارے میں ہیں کہ اپنے کتوں کو، وارا کتوں کو زہر دے کے مار دیا گیا ہے۔ یہ تمام رویے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں نہ ہمیں عوامی شعور موجود ہے ہمارے اندر، اور نہ ہی قانون پر مؤثر عمل درآمد ہے کوئی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جانوروں پر ظلم سے متعلق بنیادی قانون جو ہے نا، پریونشن آف کریولٹی ٹو اینیملز ایکٹ 1890 میں بنا تھا، جو برطانوی دور میں بنایا گیا تھا، اور اب ایک صدی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود اس قانون میں بنیادی نوعیت کی اصطلاحات نہیں ہو سکی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبکہ دوسری طرف دنیا کے کئی ممالک جانوروں کی فلاح کے لیے جدید قوانین، سخت سزائیں اور وسیع عوامی آگاہی پیدا کر چکے ہیں۔ اگر ہم واقعی ایک مہذب معاشرہ بننا چاہتے ہیں تو صرف انسانوں کے حقوق کی بات کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم، ذمہ داری اور انصاف کا رویہ بھی اپنانا ہوگا، کیونکہ جو معاشرہ اپنے بے زبان جانوروں پر رحم نہیں کرتا وہ انسانی ہمدردی کے اعلیٰ معیار پر کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ اور پاکستان میں جانوروں پر ظلم صرف تشدد کے چند واقعات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری اجتماعی بحثی، کمزور قانون سازی اور ناقص انتظامی نظام کی بھی عکاسی کرتا ہے ساتھ ساتھ ان کے۔ اور آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک حقیقی کہہ لیں کہ عوامی مسئلہ ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ ہر سال لاکھوں افراد کتے کے کاٹنے کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا زہر دے کر یا گولیاں مار کر جانوروں کو ہلاک کرنا ایک مہذب معاشرے کا طریقہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایک مہذب معاشرے میں کبھی بھی اس طرح جانوروں کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں جہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں وہ جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا کے کئی ممالک نے اس مسئلے کا زیادہ مؤثر اور انسانی حل اختیار کیا ہے، جسے CNVR، کیچ، نیوچر، ویکینیٹ، ریلیز کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کے تحت کتوں کو پکڑا جاتا ہے اور ان کی نس بندی کر دی جاتی ہے، انہیں ویکسین لگائی جاتی ہیں، اور پھر واپس ان کے علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی آبادی تدریج کم ہوتی ہے بلکہ ریبنز جیسے امراض پر بھی قابو پایا جاتا ہے۔ اور پنجاب کی جو آپ نے دیکھا ہوگا اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی 2021 نے بھی اسی ماڈل کی حمایت کی تھی، لیکن وسائل کی کمی اور ناقص عمل درآمد کے باعث اس پر مطلوبہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں غیر قانونی اپنے کہنے کہ جنگلی حیات کی تجارت بھی ایک سنگین مسئلہ ہے، کہ ان کی تجارت کی جاتی ہے، سمگلنگ کی جاتی ہے جانوروں کی، اور ان میں جو ہے نا نایاب جانور، پرندے اور رینگنے والے جانور غیر قانونی طور پر پکڑے جاتے ہیں اور اسمگل کر کے بیرون ملک فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ اس کاروبار میں پینگولن، وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا طوطا نما اور ریچھ کے بچے، چیتے کی بعض اقسام، مختلف اقسام کے طوطے، کچھوے اور دیگر جنگلی حیات شامل ہیں۔ کمزور نگرانی، ناکافی سزائیں اور بعض اوقات بد عنوانی اس غیر قانونی تجارت کو فروغ دے رہی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھا ہوگا کہ دیہی علاقوں میں زمین یا فصل کے تنازعات کی سزا بھی اکثر بے زبان جانوروں کو دے دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اونٹوں کی ٹانگیں کاٹی گئی تھی فصلوں میں جانے کی وجہ سے، اور ایسے کئی واقعہ سامنے آئے ہیں جن میں دیگر مویشیوں کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا صرف اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ وہ کسی کی فصل میں داخل ہو گئے تھے۔ اسی طرح مرغوں، کتوں اور دیگر جانوروں کی لڑائیاں آج بھی بعض علاقوں میں تفریح اور جوئے کے لیے کرائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ جانوروں پر کھلا ظلم ہے، اور ہماری انتظامیہ بالکل سوئی پڑی ہے۔
اور آپ نے بیکاریوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی جانب سے بھی بندروں اور دیگر جانوروں کو زنجیروں میں جکڑ کر سڑکوں پر کرتب دکھانے پر مجبور کرنا بھی ایک منظر عام ہے. گاڑیوں پر لالا مارتے ہیں جی آپ ہمیں پیسے دیں ہم اس کا آپ کو تماشا دکھائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 کے دوران بھی ان کو مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ملنے کی وجہ سے کئی ایک جانور جو کہہ لو کہ بلیاں، آپ نے لاہور میں واقعات سنے ہوں گے کہ کتنی بلیاں اور کتے مارے گئے تھے کہ ان کو مناسب خوراک نہیں مل سکی. اور یہ تمام مسائل اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مسئلہ صرف قانون کا نہیں بلکہ اجتماعی شعور کا بھی ہے. جب تک جانوروں پر ظلم کو ایک اخلاقی اور قانونی جرم سمجھ کر اس کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی جائے گی، ایسے واقعات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. لیکن ایک مہذب معاشرہ وہی ہے جو اپنی طاقتور آبادی ہی نہیں بلکہ اپنے بے زبان اور کمزور جانوروں کے حقوق کا بھی احترام کرے. تو میں اپنی ریاست سے بھی اپیل کروں گا، تمام اپنے دوستوں والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان کے متعلق آپ تھوڑا بہت کچھ عوام ایجوکیشن جو کہ عام کرے جانوروں کے متعلق، تاکہ ہم لوگوں کو شعور ہو کہ کس طرح جانوروں کے ساتھ ایک مہذب معاشرے میں سلوک کیا جاتا ہے، ہر جاندار کی جان کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے. جزاک اللہ خیرہ.